السلام علیکم پیارے بچوں، اب ہم چوتھا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں مشدد حکاری والے اور منحنہ والے معروف اور مجہول الفاظ کی ہم نشاندہی کریں گے۔ اب یہاں سوال دے دیا گیا، حسب ذیل الفاظ کو پڑھیے اور ان کے متعلقہ خانوں میں انہیں لکھیے۔ یہاں الفاظ ہے اس میں مشدد والے الفاظ، حکاری والے الفاظ، منحنہ والے الفاظ، معروف اور مجہول الفاظ ہیں، انہیں یہاں آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے یہاں الفاظ پڑھتا ہوں، امی، ابا، لٹو، میل، رتھ، آنکھ، گھوڑا، جوتا، چیل، ماں، کہاں، جوڑ، جوان، ریل، بول، تیر، شور، جیب، یہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ انہی الفاظ میں سے آپ کو یہاں جو جدو دیا گیا ہے اسے میں متعلقہ خانوں میں لکھنا ہے۔ مشدد الفاظ، حکاری والے، منحنہ، معروف اور مجہول الفاظ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ لٹو ہے، یہ جو ہے مشدد الفاظ لفظ ہے، یعنی تشدید والا، جس پہ تشدید ہو اس کو مشدد۔ جیسے مثال کے طور پہ جنت ہے، جنت کو یہاں حالانکہ یہ لفظ تو 3 حرفی ہے لیکن ہم اس کو 4 حرفی لفظ پڑھ رہے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ جیم، نون، نون تے، اس طرح کیوں پڑھے؟ نون کے اوپر تشدید آنے کی وجہ سے اس کو ڈبل پڑھا، 2 حرف پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جنت ہے، جیم، نون، نون تے، اس طرح جنت پڑھیں گے۔ اب یہاں مشدد الفاظ میں لٹو مثال کے طور پہ اسی میں سے دیا گیا ہے، لٹو، رتھ، یہ حکاری والے الفاظ ہیں جو 14 ہیں، اس میں بھا، بھا، تھا، ٹھا، یہ 14 مرکب الفاظ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح منحنہ والے، اس میں نون کی بجائے غنہ کیا جاتا ہے، ایسے الفاظ کو منحنہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں نون کے بجائے نون کے جو ہے نقطے کو ہم نکال دیں گے تو نون غنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ماں کے اندر جو ہے نون غنہ ہے۔ بچوں اب ہم سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ حسب ذیل حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں۔ یہاں حروف دے دیے گئے ہیں، حروف علیحدہ ہیں، ان کو جوڑ کر ہم کو لفظ بنانا ہے۔ جیسے کہ دال، بو، رے، دال، بو، رے کو جوڑنے پر ہم کو کون سا لفظ بنتا ہے اس کی نشاندہی آپ کو یہاں کرنی ہے۔ دال، بو، رے، اب آپ کو اس میں ایک ساتھ لکھیں گے، اس کے بعد پڑھ کہ ڈال، بو، رے سے جو ہے ڈوری بن رہا ہے۔ کون سا لفظ بنا ہے؟ ڈوری، ڈال، بو، رے، ڈوری۔ اسی طرح اور دوسرے لفظ بھی ہیں، تھا، الف، لام، ای، ان کو جوڑ کے بنا ہے۔ تے، ہے، الف، تھا، لامی، لی، اسی طرح یہ ایک لفظ بن گیا تھالی۔ اسی طرح اور دوسرے لفظ یہاں دے دیے گئے، ان کو جو ہے آپ کو پڑھنا ہے، علیحدہ حروف ہیں اور ان کو جوڑنا ہے۔ اب ہم جو ہے سوال نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں دی گئی تصاویر کے نام لکھیں۔ یہاں تصاویر دے دی گئی ہیں، ان کے نام لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تصویر کو دیکھیے، یہ جو تصویر ہے تیر ہے، اس کو آپ کو یہاں تصویر کے نیچے نام لکھنا ہے۔ اسی طرح اور دوسرے تصاویر دیے گئے ہیں، جیسے لٹو ہے، آپ کو یہ بھی تصویر ہے، تصویر کے نیچے آپ کو نام لکھنا ہے۔ جیسے یہاں شیر ہے، نیچے آپ کو نام لکھنا ہے۔ پھول ہے، نیچے نام لکھنا ہے آپ کو۔
چیل ہے نیچے نام لکھنا ہے، امی ہے نیچے نام لکھنا ہے، آنکھ ہے نیچے تصویر دیکھ کے نام لکھنا ہے، اسی طرح مور ہے۔ ان تصاویر کے اندر مشدد، کاری والے، نون غنہ اور معروف اور مجہول الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو بغور پڑھنا ہوگا اور لکھنا ہوگا۔ ایک نظم کے چند اشعار پڑھتا ہوں جس کے اندر جو ہے مشدد یعنی تشدید والے، کاری والے، نون غنہ اور جو ہے معروف اور مجہول الفاظ۔ کتا بھونکے، شیر دھاڑے، ہاتھی جھومے اور چنگھاڑے، حدود بولے چیل پکارے، سانپ بھی غصے میں پھنکارے، کوئل چھپ کر گیت سنائے، بگلا اپنے پر پھیلائے۔ ان اشعار کے الفاظ کے اندر، ان اشعار کے اندر یہ تمام الفاظ موجود ہیں، تشدید والے، کاری والے الفاظ، نون غنہ اور معروف اور مجہول الفاظ ان کے اندر دیے گئے ہیں۔